انسان کا دل کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی جینا ناممکن ہے، لیکن سائنس نے اس کو بھی ممکن بنا دیا۔ دنیا کے پہلے انسان نے 100 دن سے زیادہ مصنوعی دل کے ساتھ زندہ رہ کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ دل دھڑکنا زندگی کی علامت ہے اور اس کے بغیر جینے کا تصور ناممکن ہے، لیکن سائنسی ترقی نے جیسے کئی ناممکن چیزوں کو ممکن کر دکھایا، ایسے ہی اب اصلی دل کے بغیر مصنوعی دل کے ذریعے جینے کو بھی ممکن کر دکھایا ہے۔ صحت کے میدان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے۔ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے، دیکھنے والے بھی حیران رہ گئے۔ ویورز، صحت کے میدان میں اس حیران کن پیش رفت پر اب کچھ اہم سوالات اٹھتے ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ کیا ٹائٹینیم دل عالمی سطح پر دل کے ڈونرز کی کمی کا حل ہو سکتا ہے؟ مصنوعی دل والے شخص کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا کسی اور نے بھی ٹائٹینیم دل کی پیوند کاری کروائی ہے؟ کیا یہ دل کے عطیہ کنندگان کی کمی کا حل ہو سکتا ہے؟ ٹائٹینیم دل کیسے کام کرتا ہے؟ ٹائٹینیم کو ہی کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کے چیلنجز اور مشکلات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک مستقل حل بن سکتا ہے؟ تو ویورز، معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک آسٹریلوی شخص اصلی دل ملنے سے پہلے 100 دن تک ٹائٹینیم مصنوعی دل کے ساتھ زندہ رہا۔ دل کی ناکامی کا شکار ایک آسٹریلوی شخص دنیا کا پہلا شخص بن گیا جو مصنوعی ٹائٹینیم دل کے ساتھ 100 دن سے زیادہ زندہ رہا، جب وہ ڈونرز ٹرانسپلانٹ کے انتظار میں تھا۔ اس پیش رفت سے امید پیدا ہوتی ہے کہ مکمل طور پر میکینیکل دل ایک دن ڈونر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت کی جگہ لے سکتا ہے۔ یہ مصنوعی دل بی کوار کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو ڈاکٹر ڈینیل ٹرنرز نے تیار کیا ہے۔ یہ میگنیٹک لیویٹیشن، روٹری بلڈ پمپ اور ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو قدرتی دل کی طرح خون کے بہاؤ کو برقرار رکھتا ہے اور انسانی دل کے مکمل متبادل کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے رضاکارانہ طور پر خود کو اس تجربے کے لیے پیش کیا اور آسٹریلیا میں مکمل مصنوعی دل حاصل کرنے والا پہلا اور دنیا کا چھٹا شخص بنا تھا۔ اس سے قبل پہلے 5 امپلانٹس گزشتہ برس امریکہ میں ہوئے تھے اور اسپتال سے ڈسچارج ہونے سے پہلے تمام مریضوں کو عطیہ کیے گئے انسانی دل ملے تھے، جس میں امپلانٹ اور ٹرانسپلانٹ کے درمیان سب سے طویل وقت 27 دن تھا۔ تاہم مذکورہ شخص کو فروری میں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا اور یوں وہ مکمل طور پر مصنوعی دل لگا کر اسپتال سے باہر نکلنے والا دنیا کا پہلا شخص بن گیا ہے۔ اصلی انسانی عطیہ کردہ دل ملنے تک مکمل مصنوعی دل کے ساتھ اپنی زندگی کے 100 دن خیریت سے گزار کر سائنس اور طب کی دنیا میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ عالمی اور ادارہ صحت کے مطابق دل اور اس کے ارد گرد خون کی نالیوں کی بیماریاں عالمی سطح پر موت کی سب سے بڑی وجہ ہیں، جس سے ہر سال تقریباً 17.9 ملین افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ٹائٹینیم دل کس طرح کام کرتا ہے اور کیا یہ عالمی سطح پر ڈونرز کی کمی کو پورا کر سکتا ہے؟ 40 سال کا یہ شخص جس نے شناخت ظاہر کرنے سے انکار کیا ہے، وہ پہلا شخص بن گیا جسے مکمل طور پر مصنوعی دل لگا کر اسپتال سے فارغ کیا گیا۔ سڈنی کے سینٹ وینسنٹ اسپتال میں نومبر 2024 میں 6 گھنٹے کی سرجری کے دوران ٹائٹینیم سے بنا آرٹیفیشل ہارٹ مریض میں لگایا گیا جو شدید دل کی ناکامی کا سامنا کر رہا تھا۔ چند ہفتے انتہائی نگہداشت میں گزارنے کے بعد اسپتال میں مشاہدے کے بعد مریض کو فروری کے شروع میں چھٹی دے دی گئی۔ ڈونر ہارٹ ٹرانسپلانٹ حاصل کرنے سے پہلے 105 دن تک مصنوعی دل کے ساتھ رہے اور اس وقت ان کے ڈاکٹرز کے مطابق وہ صحت یاب ہو رہے ہیں۔ جولائی 2024 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ٹیکساس کے ہیوسٹن میں واقع ایک میڈیکل سینٹر میں ایک 57 سالہ شخص کو دل کی ناکامی کے آخری مرحلے میں آرٹیفیشل ہارٹ موصول ہوا۔ یہ ٹائٹینیم دل کا پہلا انسانی امپلانٹیشن تھا جو حقیقی دل کی پیوند کاری کے لیے ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اس آلے نے اسپتال میں 8 دن تک مریض کی مدد کی جب تک کہ عطیہ کرنے والا دل دستیاب نہ ہو جائے۔ جولائی اور نومبر 2024 کے درمیان امریکہ میں 40 سے 60 کی دہائی کے وسط میں 4 دیگر مردوں نے بھی آرٹیفیشل ہارٹ حاصل کیا ہے۔ ہر مریض کامیابی کے ساتھ ڈونر ہارٹ ٹرانسپلانٹ میں منتقل ہوا اور اسے 1 ماہ کے اندر اسپتال سے فارغ کیا گیا۔ امریکی مریض میں سے کوئی بھی ڈیوائس کے ساتھ اسپتال سے باہر نہیں نکلا۔ ویورز، کیا یہ دل کے ڈونرز کی کمی کو دور کر سکتا ہے؟ ٹائٹینیم دل ممکنہ طور پر مریضوں کو زندہ رکھ کر عطیہ دہندگان کی کمی کو دور کرنے میں مدد کر سکتا ہے جب وہ حقیقی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا انتظار کرتے ہیں۔ بڑھاپے، بنیادی حالات یا مادے کی زیادتی جیسے عوامل کی وجہ سے دل کی ناکامی کا شکار ہر شخص پہلے انسانی دل کی پیوند کاری کے لیے اہل نہیں ہے۔ عطیہ کرنے والے دل عام طور پر ان لوگوں کے لیے مختص کیے جاتے ہیں جن میں سب سے زیادہ سنگین معاملات ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ٹائٹینیم دل کبھی مستقل متبادل بن سکتا ہے۔ ٹیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ان کا حتمی مقصد ہے۔ ٹیکساس ہارٹ انسٹی ٹیوٹ کے صدر، قومی پرنسپل انسٹی ٹیوٹ
ग्रेटर जोसेफ रॉजर्स ने कहा है कि जबकि हम ऐसे मरीजों के साथ शुरू कर रहे हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट के इंतजार में तिब्बी लिहाज से कम हो रहे हैं, ज़्यादा अहम मरीजों की आबादी इन मरीजों का ग्रुप है जिनके पास एक ऑप्शन के तौर पर ट्रांसप्लांट नहीं है। अमरीकी तरीक़ेकार मुल्क के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए मंजूर शुदा 5 अफराद पर मुश्तमिल इब्तदाई फिजिबिलिटी स्टडी के तौर पर शुरू हुआ, जिसमें आने वाले महीनों में मजीद 15 मरीजों तक तौसी करने का मंसूबा है। इन आजमाइशों का मकसद ये तय करना है कि आया टाइटेनियम दिल मरीजों को ट्रांसप्लांट के इंतजार में महफूज तरीके से जिंदा रख सकता है। इस मरहले के बाद रॉजर्स का कहना है कि टीम एक बड़ा मुताला शुरू करने का इरादा रखती है जिसमें ऐसे मरीज भी शामिल होंगे जो आर्टिफिशियल दिल को नाकाम दिल के मुस्तकिल मुतबादिल के तौर पर कबूल कर सकते हैं। उन्होंने अल जजीरा को ईमेल के जरिए बताया कि अगर क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ सब कुछ ठीक रहा तो मैं तसव्वुर कर सकता हूं कि ये डिवाइस 4 से 5 सालों में आलमी सतह पर मजीद दस्तयाब हो जाएगी। वो मजीद कहते हैं कि लोगों को अपने दिल की सेहत का ख्याल रखना चाहिए ताकि उन्हें कभी भी इनमें से किसी भी इलाज की ज़रूरत ना हो। मसनूई दिल जैसे मुतबादिल की ज़रूरत इसलिए है कि अतिया करने वाले दिल की तलाश आसान नहीं है, काफ़ी दस्तयाब नहीं है और दिल को मरीज से मिलाने में वक्त लग सकता है। मिसाल के तौर पर बरतानिया में अतिया करने वाले दिल के लिए बाकायदा इंतज़ार की फहरिस्त में शामिल मरीज आम तौर पर 18 से 24 माह तक इंतज़ार करते हैं। जिन लोगों को फौरी या हंगामी सूरत हाल होती है उन्हें तरजीह मिलती है और उन्हें जल्द दिल मिल सकता है क्योंकि उनकी हालत ज़्यादा नाजुक है। दिल की नाकामी दुनिया भर में कम अज़ कम 26 मिलियन अफराद को मुतासिर करती है, बशमूल अमरीका में 6.2 मिलियन बालिग अफराद। ताहम दिल की पैबंदकारी नायाब रहती है। हर साल 6000 से कम केसेस आलमी सतह पर अंजाम दिए जाते हैं जो सिर्फ इंतहाई संगीन सूरतों के लिए मखसूस हैं। टाइटेनियम दिल कैसे काम करता है? टाइटेनियम मसनूई दिल हकीकी दिल से बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करता है। कुदरती दिल खून को पंप करने के लिए निचोड़ कर और आराम से धड़कता है, लेकिन ये मसनूई दिल बिल्कुल नहीं धड़कता। इसके बजाय इसके अंदर घूमने वाली डिस्क होती है जो जिस्म के गिर्द खून को हरकत देती है। ये डिस्क मैग्नेटिक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जगह पर तैरती है, इसलिए ये कभी किसी चीज़ को नहीं छूती, यानी इसमें कोई रगड़ नहीं है और वक्त के साथ साथ इसके ख़त्म होने का इम्कान कम है। चलते रहने के लिए मसनूई दिल को एक छोटे से बैरूनी कंट्रोलर की ज़रूरत होती है जो दिन के वक्त बैटरी से चलता है और रात को पावर सोर्स में लगा रहता है। दिल को इस कंट्रोलर से जोड़ने के लिए जिल्द के नीचे एक पतली केबल चलती है। ज़्यादातर मसनूई दिल के आलात सिर्फ दिल के एक हिस्से की जगह ले लेते हैं, आमतौर पर बाएं जानिब, लेकिन ये आर्टिफिशियल दिल मुकम्मल तौर पर पूरे अज़ू की जगह लेता है। ये इन लोगों के लिए एक ऑप्शन बनता है जिनका पूरा दिल नाकाम हो रहा है और जो अतिया करने वाले दिल के इंतज़ार में जिंदा नहीं रह सकते। सवाल ये पैदा होता है कि टाइटेनियम को मसनूई दिल के लिए क्यों चुना गया? टाइटेनियम का इंतखाब इसलिए किया गया है क्योंकि ये मजबूत हल्का फुल्का सा है जिससे ये जिस्म में तवील मुद्दती इस्तेमाल के लिए मिसाली है। दूसरे मसनूई दिलों के बरक्स जिनके मुतादिद हरकत पजीर हिस्से होते हैं जो ख़त्म हो सकते हैं, इसमें सिर्फ एक घूमने वाली डिस्क होती है जिससे नाकामी का खतरा कम हो सकता है। आर्टिफिशियल दिल की तरक्की से पहले सिनकार्डिका टोटल मसनूई दिल की शदीद नाकामी के मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला आला था। सन 2000 की दहाई के अवाइल में FDA की तरफ से मंजूर शुदा सनकार्डियल बुनियादी तौर पर पायदार प्लास्टिक की एक किस्म पॉलीवर्थियम से बनाया गया है। पिछली 2 दहाइयों के दौरान इसे 20 ममालिक के 2000 से ज़्यादा मरीजों में आर्जी तौर पर लगाया गया है, जबकि वो अतिया दहिंदगान के दिल की पैबंदकारी का इंतज़ार कर रहे थे। ताहम सिनकार्डिका डिवाइस निस्बतन बड़ा और पेचीदा है जिसमें मुतादिद हरकत पजीर पुर्जे हैं जो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो सकते हैं। साइंसदानों ने दिल की नाकामी के इलाज के लिए जानवरों के अज़ा का इस्तेमाल भी दरियाफ्त किया है। जनवरी 2022 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के सर्जन्स ने जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा सूअर के दिल की शदीद दिल की बीमारी वाले इंसानी मरीज में पहली पैबंदकारी की। इब्तदाई कामयाबी के बावजूद मरीज में पेचीदगियां पैदा हुई और तकरीबन 2 माह बाद इसका इंतकाल हो गया। टाइटेनियम दिल कब तक चल सकता है? फिलहाल कोई भी इंसानों में टाइटेनियम दिल की सही उम्र नहीं जानता। लेबॉर्ट्री टेस्ट में डिवाइस नाकामी के निशानात के बगैर 4 साल से ज़्यादा अरसे तक मुसलसल चलती रही, जबकि ऑस्ट्रेलियावी आदमी का 100 दिन का ट्रायल एक इंसान में टाइटेनियम दिल का सबसे तवील रिकॉर्ड शुदा इस्तेमाल था। आर्टिफिशियल दिल की टीम ने कहा है कि ये तयन करने के लिए मज़ीद ट्रायल्स की ज़रूरत है कि आया
یہ ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک عارضی پل کے بجائے طویل مدتی متبادل بن سکتا ہے۔ ڈیوائس کی نشو و نما 2001 میں اس وقت شروع ہوئی جب ڈینیل ٹیمز نے اپنے والد کے دل کی حالت سے متاثر ہو کر آسٹریلیا کی کوئنز لینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کے دوران اس تصور پر کام شروع کیا۔ اس کے بعد سے اس نے بچڑوں جیسے جانوروں میں کئی سالوں کی تحقیق، دوبارہ ڈیزائن اور جانچ پڑتال کی ہے۔ مصنوعی دل کے ساتھ کیا چیلنجز آتے ہیں؟ اعضاء کی پیوند کاری کے ساتھ سب سے بڑا چیلنج مدافعتی رد عمل ہے، جہاں جسم ایک غیر ملکی چیز کے طور پر نئے عضو پر حملہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ آرٹیفیشل ٹائٹینیم دل میں کوئی حیاتاتی ٹیشو نہیں ہوتا، اس لیے عطیہ کرنے والے دلوں یا پگ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کے مقابلے میں مسترد ہونے کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ تاہم آزمائشی پروٹوکول بتاتے ہیں کہ مریض اب بھی خون کو پتلا کرنے والی دوائیں لیتے ہیں تاکہ آلے کے گرد جمنے کو روکا جا سکے۔ بائیوکیور دل والے مریضوں کو ہر وقت بیرونی طاقت کے منبع سے جڑا رہنا چاہیے۔ اگرچہ پورٹیبل بیٹری پیک کچھ نقل و حرکت کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس عمل میں اب بھی طرز زندگی میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ بیٹری ریچارج کرنا، ایسی سرگرمیوں سے گریز کرنا جو بیرونی حصوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اور بجلی تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے احتیاط سے سفر کے منصوبہ بندی کریں۔ مریض کو ہمیشہ بجلی سے جڑا رہنا پڑتا ہے، جو روزمرہ کی زندگی کو محدود کر سکتا ہے۔ کسی انسان نے ابھی تک اسے چند ماہ سے زیادہ استعمال نہیں کیا، لہٰذا اس کی طویل مدتی کارکردگی معلوم نہیں ہے۔ اس کو صرف چند ماہر اسپتالوں میں ہی لگایا جا سکتا ہے، جس میں اس کی رسائی محدود ہوتی ہے۔ ابھی تک کوئی نہیں جانتا کہ یہ مصنوعی دل کتنے سال تک چل سکتا ہے۔ لیبارٹری تجربات میں یہ آلہ 4 سال سے زیادہ بغیر کسی خرابی کے چلتا رہا ہے۔ تاہم انسانی جسم میں یہ کتنا عرصہ کام کرے گا، اس کا تعین مزید تحقیق کے بعد ہوگا۔ ٹائٹینیم دل ایک امید افزا حل ہے، لیکن یہ مکمل طور پر عطیہ شدہ دل کی ضرورت کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر مزید تجربات کامیاب ہوتے ہیں تو مستقبل میں دل کی ناکامی کے مریضوں کے لیے ایک مستقل حل بن سکتا ہے۔ تو ویورز، آپ کو بائیوکیور آرٹیفیشل ہارٹ کی حیران کن پیش رفت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے فی الوقت اجازت، اللہ حافظ۔